یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 894. Saturday, 17th of December 1988, wise in Clear Lake Jamaat Khana of Houston. علی مدد. مومنو, مجھے پہلی تو معافی مانگو. 3-4 دن مجھے فلو ہوا تھا, میرا گلا اتنا اچھا نہیں ہے. دوسری مبارک اس جماعت خانے کی. میں پہلی دفعہ اس جماعت خانے میں آیا, لیکن میری دعا ہے کہ 2 برس کے اندر آپ کو یہ جماعت خانہ چھوڑنا پڑے گا. بڑا جماعت خانہ بنا ہوں, اس سے 4 گنا بڑا. اور انشاءاللہ ہم نے جنان سنا. میری عادت ہے کہ میں اپنی واز کے پہلے گنان کا پاٹھ بولا کرتا ہوں, لیکن یہی گنان جو 4 پاٹھ کا سیدہ امام بیگم کا گنان ہے, میں اسی کو اپنی ہیڈنگ بناتا ہوں وائز کا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے برابر 122 برس پہلے یہ گنان کا تھا گیا. کبھی بھی وائز کا ٹاپک نکی نہیں کرتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا وائز کروں گا. اور کبھی گھر سے میں طے کر کے آتا ہوں تو ادھر آ کے بھول جاتا ہوں. میری وائز کبھی بھی پہلے سے طے کی ہوئی نہیں ہوتی. ایک انسپریشن ہے جو یہ گنان سننے کے بعد مجھ کو ایسا ہوا کہ آج میں جماعت کو 122 برس پہلے 1866 میں مولانا حسن علی شاہ ماباب صلوات اللہ علیہ, پھر آغا علی شاہ ماباب جو مولانا حسن علی شاہ کے فرزند تھے, ان کے ساتھ بامبے کے کانڈی مولا جماعت خانہ جس کا آج نام کریم آباد ہے, دیدار دینے کے لیے آئے. مولا کے آنے سے پہلے جماعت تو بے حساب بیٹھی ہی تھی, اور ہماری ٹریڈیشن کے حساب سے مولا کے آنے سے پہلے واضح ہوتی ہیں, گنان بولے جاتے ہیں. واضح ہو رہی تھی. سیدہ امام بیگم بھی وہاں بیٹھی تھی. ہمارے پیروں کی جو اولاد ہے, خاص طور پہ پیر حسن کبیر دین کی اولاد, اس میں یہ سیدہ امام بیگم آخری کڑی تھی, اور اسی سال میں ان کی وفات ہو گئی 1866 میں. یہ ان کا آخری گنان تھا. سیدہ امام بیگم نے بہت سے گنان کا تھے, بہت عابدہ تھیں. انہوں نے شادی نہیں کی, سفید کپڑے پہنتی تھیں, بہت عبادت کرتی تھی. ایک دفعہ ان سے تھوڑی چھوٹی سی نافرمانی بھی ہوئی تھی. اس گنان سے پہلے 2-4 سال پہلے سیدہ امام بیگم صبح 10-10:30 بجے ادھر کاندی محلے کے جماعت خانے میں آ جائیں. آپ میں کچھ ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جو بامبے کے ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہوئے تو ہمارا یہی کانڈی محلے کا جماعت خانہ جو آج کریم آباد ہے, باہر نکلو بھنڈی بازار ہے, بھنڈی بازار سے چوپاٹی جانا ہو تو آگے جاؤ تو ادھر کرافٹ مارکیٹ تو ادھر ہے, مگر یہاں ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ کے سامنے پرانی بلڈنگیں ہیں. اس میں ایک بلڈنگ کا نام ہے دوپہلیہ بلڈنگ. دوپہلیہ بلڈنگ جہاں بھگت کارا روڑا بھی رہا کرتے تھے, یہ سیدہ امام بیگم اس دوپہلیہ بلڈنگ میں رہتی تھی. یہ بلڈنگ لگ بھگ 150 برس پرانی ہوگی, مگر نیچے سے اوپر کے 2 جو فلورز ہیں وہ بعد میں بنے گئے. سیدہ امام بیگم نزدیک ہی تھیں. 10 بجے صبح جماعت خانے آ جائیں, عورتیں اپنے کام کاج کر کے, گھر کا دھندا کر کے ادھر آ کے بیٹھیں اور یہاں یہ ستسنگ کریں. بہت سی عورتوں کے اندر
عبادت کا شوق پیدا کیا انہوں نے، بہت کام کیا سیدہ امام بیگم نے. ہوتے ہوتے یہ محفل بڑھتی گئی، مضبوط ہوتی گئی، گھروں کے جھگڑے مٹ گئے، عورتوں کا درتاگینہ زیورات کپڑے کے اوپر سے پیار اتر گیا. اب روحانیت بڑھتی ہے جب عبادت بڑھتی ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے اوپر سے دل کھینچ جاتا ہے. امام کی محبت، آخرت کا خیال بہت رہتا ہے. ابھی عورتوں کے حالات بدلتے گئے. بہت سے جوان مرد ایسے تھے جن کو یہ پسند نہ تھا کہ ان کی عورت سادے کپڑے پہنے، مگر اور بھی باتیں تھیں. امبے کے اندر بہت برسوں سے یہ چیز چلی آتی ہے کہ مرد لوگ صبح جاتے ہیں اور پھر رات کو گھر واپس آتے ہیں. وہ لنچ کے لیے نہیں آتے ہیں، تو عورتیں گھر میں لنچ بنا کے، تو کسی آدمی کے ہاتھ ابھی تو بہت انتظامات ہیں، بھتار والے بھتار لے جاتے ہیں، اپنے اپنے آفسوں کے اندر لوگ لنچ کھاتے ہیں. تو 12-1 بجے سے پہلے پہلے یہ چیز ادھر پہنچنی چاہیے. 11 بجے کے قریب بھتار والا آوے، وہ لے کے جاوے تو 12-1 بجے تک وہاں پہنچے یا اس کے پہلے. تو اب عورتوں کو مذہب کا شوق بڑھتا گیا، عبادت بڑھتی گئی. اس ستسنگ کا مزہ آتا رہا. ایک طرف یہ ہوا کہ ان کی زندگی سادہ بن گئی، کپڑے سادہ ہو گئے، سمپلسٹی آ گئی، آبھوشن اور دکھاؤ نکل گیا. دوسری طرف یہ بات بنی کہ مردوں کا یہ جو کھانا تھا وہ ڈیلے ہونے لگا، اس میں جھگڑے ہونے لگے. آہستہ 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 یہ بات اس زمانے کے اندر حضوری جو نوکر تھے، جس طرح سے آج آپ دیوان ایبو کو لے لو، مگر دیوان ایبو تو اتنا نہیں پھرتے. کامڑیا حاجی نظر علی تھے، وہ امام کے حضور میں رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے. یہ بات چلتے چلتے کامڑیا حاجی نظر علی تک پہنچی. حاجی کامڑیا نے ایک دن مولا کے ساتھ بات کی. اناسن علی شاہ ماں باپ تیجسوی زمانہ تھا، یہ جو تھی نہیں، صرف امامت کا ہی دبدبہ تھا. فوراً حکم کر دیا اس کے گنان بند کرو اور اس کو بولو کہ وہ یہاں نہ آیا کرے. امن کو تو حکم سے زیادہ اور کوئی چیز ہی نہیں. اس نے آنا بند کر دیا، گنان جماعت خانے میں بند ہو گئے. 3 دن تک سیدہ امام بیگم نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ سوئی، روتی رہی. ایک پاؤں کھڑے ہو کے عبادت کرتی رہی اور مولا کے پاس جا کے عرض کی، خدا بند. ایک رپورٹ ایسی ہے کہ اس کو جب یہ فرمان ہوا، وہ فرمان دوسرے دن یہ واپس جماعت خانے گئی، مگر اس بیچاری کو پتا نہیں تھا. وہ نافرمانی میں نہیں آتا، کیونکہ اتنی عبادت والی اور پیر کی اولاد ہوئے وہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتی. مگر یہ گئی اور اس چیز کو نافرمانی کے طور پہ مولا کے حضور میں پیش کیا گیا. مگر مولا تو جانتا ہے. اس کو خبر اس کے بعد ملی. آخر تیسرے دن مولا نے اس کو بلایا، اس کا گناہ بخشا. مولا فرمایا، دیکھو ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ دنیا کو تیاگ دینے کا، دنیا کو چھوڑ دینے کا ہمارا مذہب نہیں ہے. اگر تم عورتوں کو دوپہر کے وقت ادھر جماعت خانے میں سنبھال رکھو، گھر کا کام کاج نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار نہ کرے، تو گناہ بھی بہت بڑا ہے. یہ کام چھوڑ کے تم مذہب کرو، وہ اسماعیلی طریقہ نہیں ہے. اسماعیلی طریقہ جیسا کہ آج بھی ہم کو حضرت امام یہی فرمان کرتے ہیں. اور ادھر 2 برس پہلے 86 میں جب مولا آئے تو مولا نے یہی کہا کہ اسماعیلی طریقہ ہے وہ دنیا اور دین میں بیلنس رکھتا ہے. دین میں مضبوط رہو مگر دنیا بھی سنبھالو. کبھی ایسا وقت آ جائے کہ دین اور دنیا میں لڑائی ہو جائے تو دنیا چھوڑ دو اور دین کا ساتھ دو.
دین دنیا میں لڑائی ہو جائے، لیکن روزی کمانے کے لیے، صحت تندرستی رکھنے کے لیے، کٹم قبیلے میں صلاح سمپ رہے اس کے لیے، یہ جو دنیا کے اندر تھوڑا سا موج مزہ جس کو ہم نردوش رمت گمت کہتے ہیں، انوسینٹ پلیجر، ایسا پلیجر کہ جس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس کی چھوٹ ہے ہمارے یہاں۔ ہم کو وہ کام کرنے کی منع کی گئی کہ جس کام کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو دنیا سے آنکھیں بند کر کے دین ہی کی طرف ہر وقت 24 گھنٹے عبادتی میں رہتا ہوئے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ مذہب کا ہی کام کرتا رہے اور دنیا نہ سنبھالے تو ہمارا مذہب اس آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا بھی سنبھالو، دین بھی سنبھالو۔ ہم کو کہا گیا ہے کہ اگر تم روزی کما رہے ہو، سچے دل سے روزی کماتے ہو، چوری کا دھندا نہیں کرتے، گناہ کا کام نہیں کرتے، تو تمہاری وہ روزی کمانا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اگر رات کو مولا کا نام لے کے سو گئے ہو تو تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ اگر تم اپنی بیوی سے پیار کرتے ہو تو وہ عبادت ہے۔ اگر تم اپنے شوہر سے پیار کرتی ہو اور اس کا حق رکھتی ہو تو یہ تمہاری عبادت ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو اچھی سمجھ دیتے ہو، ایماندار بناتے ہو اور اس کے بھرن پوشن، کھانا پینا، کپڑے کا، اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہو تو یہ سب محنت عبادت ہے۔ اپنے بوڑھے ماں اور باپ کی عزت رکھتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، خدمت کرتے ہو تو یہ عبادت ہے۔ ہماری تو عبادت ہر قدم پہ ہے۔ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہو، آپ وہ چیز کھا رہے ہو کہ جس سے آپ کی تندرستی بگڑ رہی ہے تو گناہ ہے، لیکن آپ وہ چیز کھاتے ہو کہ جس سے آپ کی تندرستی بچتی ہے تو عبادت ہے۔ وہ لقمہ حلال ہے۔ ایک ایک لقمے کے اوپر آپ کو عبادت اور نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ بدن جو ہے یہ خدا نے بخشش کیا ہے، ہم نے خریدا نہیں۔ ہمارا بدن خدا کی بخشش ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیومن باڈی از ٹیمپل آف گاڈ۔ تمہارا جو بدن ہے وہ خدا کا جمعت خانہ ہے، مندر ہے، کیونکہ خدا کا جو نوری انش، اس کی نور کا جو پرتاؤ ہے وہ ہمارے اندر ہے، جس کو ہم سول کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، آتما کہتے ہیں۔ وہ خدائی نور کا جلوہ ہے۔ تو جس بدن کے اندر خدائی نور کا جلوہ ہے، اس بدن کی حفاظت کرنا، اس بدن کو اچھی حالت میں رکھنا بھی خدا کی عبادت اور فرمانبرداری میں آتا ہے۔ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ کہ جو ہمارے مذہب کو نہیں سمجھتے، ان کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، دکھ کے اندر خاص طور پہ۔ مگر جو آدمی اپنا مذہب سمجھتا ہے وہ دکھ اور سکھ ہر حالت کے اندر یکساں رہتا ہے۔ کوئی طاقت دنیا کی اس کے ایمان کو بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ دکھ بھی جو آتا ہے یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مومنوں، میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں مولا کے فرمانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں اس میں پرابلمز بہت ہیں۔ میرا کہنا ہے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ 99% ہماری زندگی کے اندر دکھ ہیں، 99% ہماری زندگی پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسی ہیومن لائف نہیں ہے آج اس سرتی دنیا کے اندر کہ جس کو پرابلمز نہیں، جس کو دکھ نہیں۔ دکھ تو ہماری زندگی کی زندگی ہے، دکھ ہماری زندگی کی زندگی ہے۔ اگر دکھ نہ ہو ہماری زندگی مر جائے، کیونکہ دکھ جو ہے نا اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ دکھ میں کیسا رہتا ہے، برابر پکا مومن رہتا ہے یا نہیں، یا گھٹ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ دکھ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دکھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ خدا ظالم نہیں، خدا رحیم، لیکن خدا عادل بھی ہے، خدا جسٹ ہے، وہ جسٹس کرتا ہے۔
خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا. اگر خدا کسی کو دکھ دیتا ہے تو اس سے تو انسان اچھے، کیونکہ بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جو کسی کو دکھ نہیں دیتے. خدا تو دکھ نہیں دیتا، وہ سبحانہ تعالی. سبحان کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، اس کو سبحان کہتے ہیں. اللہ میں کوئی عیب نہیں. اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی انیائے نہیں کرتا، اللہ کسی کو دکھ نہیں دیتا. تو پھر یہ دکھ ہماری سزائیں ہیں، ہمارے گناہوں کی. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، اور یہی چیز ہم کو مذہب نے سکھائی. اس لیے دکھی ہونے کا جو رستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دھیان رکھ کے گناہ کمتی کرو. جو ہو چکے ان کو تم مٹا نہیں سکتے، لیکن کمزور کر سکتے ہیں نیکیاں کر کے، دوسروں کی دعائیں لے کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر ہمارے اوپر دکھ مٹتے ہی نہیں تو ضرور ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی سزا ہم کو چالو ملتی رہتی ہے. اس لیے خیرات کرو. دسوند خیرات میں نہیں آتی، دسوند تو ہمارے اوپر فرض اور قرض ہے. خیرات کرو، کسی کا کام کرو. کسی کا کام کرنے میں وقت اور تھوڑا پیسہ گھسانا پڑے تو بھلے گھساؤ، اس کی دعائیں لو. کبھی اس نے دعا نہ بھی دی تو سیٹھ نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے کس محبت سے کسی کی مدد کی، کسی کی نیکی کی. بڑی بات ہے. اس سے ہمارے دکھ بہت گھٹ جاتے ہیں. عبادت کرنے سے دکھ گھٹتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح کرنے سے دکھ گھٹتے ہیں. حضرت مولانا پیر حسن بیٹھے تھے. ہمارے پیر سیکنڈ نمبر کے پیر امام حسن تھے. عربی زبان کے اندر پیر کا شبد نہیں ہے، یہ فارسی زبان ہے. لیکن عربی کے اندر ہم امام حسن کو بھی امام کہتے ہیں، امام حسین کو بھی امام کہتے ہیں. لیکن دونوں کی امامت میں فرق یہ ہے کہ مولانا حسن جو ہیں وہ پیری درجے پہ ہونے سے امام مستعودہ ہیں، اور مولانا حسین جو ہیں وہ امام مستقر ہیں، جس کو آج ہم امام کہتے ہیں. حسن پیر ہیں. حضور ایسے تھے. ایک شخص آیا، عرض کی کہ مولا میری روزی تنگ ہے، دعا کرو. حضور فرمایا استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ کی تسبیح نکالو، گناہ کی معافی مانگو. سلام کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک عورت آئی. سرکار دعا فرماؤ کہ میری گود ہری بنے، کئی برس ہوئے میری شادی کو، مجھے بچہ نہیں، اولاد نہیں. آپ نے دعا فرمائی. اس کو کہا کہ تم استغفار کی تسبیح کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا. اس نے کچھ اپنی اور بات کہی. اس کے بعد کچھ اور آدمی آئے. ایسا 5-6 آدمی الگ الگ قسم کی پرابلمز لے کے آئے، لیکن سب کو ایک ہی دوا دی، استغفار کرو. جو لوگ حضور میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ حضرت سب کے لیے آپ نے استغفار ہی کہا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ ہر دکھ جو ہے وہ گناہ ہی کی سزا ہے. اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. کم از کم انسان کو 40 دانے ہر روز استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کے نکال کے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے. دینداروں، بعض دفعہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ گناہ یا ثواب ہے. بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں لگتا. اس لیے اپنے رب کے پاس اس پالنے والے کو یہ کہنا کہ میرے گناہ بخش دے. ہم بہت سے گناہوں سے بچتا ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسروں کے حق میں دعائیں مانگنا بھی ہمارے بہت سے دکھوں کو مٹاتا ہے. دوسروں کے حق میں دعائیں مانگنا. ہمارے مشنری منڈل میں پرانے
مشنریوں میں سے وارث جعفر بھائی اب جی نے ایک دفعہ مولا کے حضور میں عرض رکھی، خداوند مشنریوں کی مہمانی میں ہمیں لگا خداوند مجھے ایک سوال کرنا ہے، اجازت ہوئی؟ عرض کی مولا بہت سے لوگ نیاز کی پیالی اٹھا کے بہت لمبی لمبی دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بڑی جماعت ہوئے تو پیچھے والے انتظار کرتے ہیں، ہم کو ایسی دعا فرماؤ کہ جس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں۔ مولا فرمایا دیکھو اپنے لیے دعا مانگنا اچھا ہے، لیکن دوسروں کے حق میں دعا مانگنا اس سے بہت بہتر ہے۔ نیاز کی پیالی جب پیو تو کہو یا مولا ہمیں حقیقت ہی سمجھتے، پی جاؤ، ہمیں سب کو حقیقت ہی سمجھتے، کیونکہ اگر حقیقتی سمجھ آئے گی، حقیقت کی سمجھ یعنی اندر سے انسان کو رائٹ اور رانگ کی سمجھ آئے، اس کا نام ہے حقیقتی سمجھ۔ ہم کو پتہ لگے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز ثواب ہے۔ ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سی اچھی چیز ہے، کون سی نہیں، کون سی چیز نافرمانی میں آتی ہے، کون سی چیز نہیں۔ جو آدمی مومن ہے، حقیقتی مومن ہے، اس کو ہر لحظہ ہر حالت کے اندر اس کے جو آٹومیشن یا سینسرز جو ہیں اندر، جو خدا تعالیٰ نے اس کو بخششیں دی ہوئی ہیں، اس میں ایک بخشش مومن کی یہ ہوتی ہے کہ مومن بڑا الرٹ رہتا ہے، مومن بڑا الرٹ رہتا ہے۔ اس کو عربی زبان کے اندر فراست کہتے ہیں۔ نبی کریم فرمایا مومن کی فراست یعنی اس کی الرٹنس جو ہے بہت تیز ہوتی ہے، وہ فوراً جانتا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز گناہ نہیں۔ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی خدا کی بخششوں میں سے بخشش ہے۔ ہمارے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ تو مومنو، انسان کے بعض دفعہ ایسے چھوٹے موٹے سے گناہ ہوتے ہیں، معمولی کہ جو گناہ حقیقت میں گناہ کے درجے کے نہیں۔ گناہ میں بہت سے درجے ہیں، آج میری وائز کا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں کسی جگہ کہوں گا گناہوں کے درجات ہیں۔ ان کے دو کیٹیگریز امام نے کی ہیں، ایک تو گناہ کبیرہ، دوسرا گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ معافی مانگنے پر بھی بخشے نہیں جائیں گے، اس کی سزا لازم ملے گی۔ اور گناہ صغیرہ یہ ہیں کہ جو معافی مانگنے سے بخشے جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے آٹومیٹیکلی بخشے جاتے ہیں۔ معمولی گناہ انجانے بھی ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مومن جو ہے اس سے بھی ہر روز 7 گناہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے مومن بڑا الرٹ رہتا ہے، مومن بڑا فراست دان ہوتا ہے، اور ابھی مولا کا فرمان یہ ہے اس لیے کہ مومن جان بوجھ کے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اجانے گناہ بہت دفعہ ہو جاتے ہیں۔ بات چیت کرتے کرتے کچھ ایسا سختی کا لفظ کہہ دیا، سامنے والے کے دل کو برا لگا، اب مومن نے یہ محسوس نہ کیا کہ یہ گناہ ہو گیا۔ اس قسم کے گناہوں کے لیے امام فرمایا کہ تم چاند رات کے بعد بیت الخیال کی جو پہلی مجلس ہوتی ہے پہلے سنڈے کو، اس میں تم چھانٹا لیا کرو تو وہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جو اجانے گناہ تم نے سہون انسانی فطرت کے حساب سے کر دی ہے۔ مومنو، اس طرح ہمارا جو مذہب ہے وہ دنیا اور دین کے اندر بیلنس رکھتا ہے۔ دنیا بھی سنبھالو، دین بھی سنبھالو۔ اگر دین کو دنیا سے زیادہ امپورٹنس دو، میں نے عرض کی آپ کو کہ اگر تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو دنیا کا ساتھ چھوڑ دو، دین کا ساتھ رکھو، حق کی طرف جاؤ، تو وہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ مولانا حسن علی شاہ مباپ نے سیدہ امام بیگم کے اس گناہوں کو بخش دیا کہ اس نے ذرا سی نافرمانی کی، اور تیسرے دن حکم فرمایا اچھا اس کے گنان بولو، اور اس کو کہا کہ تم مجلس بناؤ تو ایسے وقت پہ بناؤ کہ جب عورتوں کو اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز میں خلل نہ ہو گئے۔ اس 1866 کے اندر یہ گنان اس وقت بولا گیا۔ مولانا حسن علی شاہ مباپ، مولانا علی شاہ مباپ یہ دونوں جب جماعت خانے میں انٹر ہوئے تو اس نے ہاتھ جوڑ کے
اجازت مانگی کہ مولا میں گنان بولوں، تو امام نے فرمایا بول. تو اس وقت یہ گنان کا تھا کہ ہاتھ کر کے کہتی ہے آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے. یہ گجراتی والوں نے کرو گے بنا دیا، لیکن لفظ کریں گے ہے، ہندی ہے. یہ آئے، یہ رحم الرحیم خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے، الرحم الرحمین، دی بیسٹ آف مرسیفل، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس کو کہتے ہیں الرحم الرحمین. اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کی شان ہے، علی ہے. اس کے لیے یہ کہا گیا. اس کے تو بہت پہلے 800 برس پہلے، امام بیگم کی 800 برس پہلے علی کی شان کے اندر جو لفظ کہے گئے پھر شمس کے منہ سے نکلے اور ہم وہ گنان پڑھتے ہیں. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں یہ جب پڑھا گیا تو مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا پھر شمس نے علی کا پردہ کھول دیا. اور وہ گنان ہم چھوٹی عمر میں پڑھتے ہیں. حق توں پاک توں بادشاہ مہربان بھی علی تو علی تو حق بادشاہ ہے، پاک ہے، مہربان ہے. کتنے ایڈجیکٹیوز اور کتنے علی کی شان کے اندر ایٹریبیوٹس لگا دیے جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ علی حق ہے، علی جدھر بیٹھا ہے حق وہی ہوتا ہے، حق علی کو فالو کرتا ہے. نبی فرمایا حق علی کو پیچھے چلتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا، حق علی کے پیچھے چلتا ہے کیونکہ علی حق ہے. تو سیدہ امام بیگم کہتی ہے کہ آئے رحم و رحمان، اب رحم کریں گے. یعنی ادھر آئے ہیں رحم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے فرمایا کہ تن من دھن اس کے چرنوں میں رکھ دو اپنے گنان سے. گنان کا مطلب ہم جو بولتے ہیں وہ نہیں، اس کے اندر جو ہے گنان یعنی سمجھ، گنان یعنی علم. اپنی سمجھ اور علم سے اپنا تن من دھن اس مولا کو ارپن کر دو، اور دان سخاوت کرو کہ دان سے تمہاری خیرات سے تمہاری مشکلیں حل ہوئیں گی. اور ہر گھٹ کے اندر سب گھٹ سوامی بیٹھا ہوا ہے. ایک کی نور دیکھو سب میں، اور یہ چیز اس کی شان ہے کہ وہ ہر گھٹ میں بیٹھا ہے. مولانا امام جعفر صادق کے حضور میں ایک شخص نے آ کے سوال کیا. مولانا امام جعفر صادق جو تھے وہ ہر جمعے کو ایک سیمینار بنایا کرتے تھے، اوپن سیمینار، ہزاروں آدمی آتے تھے، کئی لوگ سوال کرتے تھے. ایک شخص نے سوال کیا، کہتا ہے یا مولا آپ نے فرمایا کہ ہر گھٹ کے اندر خدا بیٹھا ہے، تو خدا تو ایک ہے، تو اگر وہ ہر گھٹ کے اندر بیٹھا ہے تو کیا اتنے بہت خدا ہو گئے؟ کیسی بے وقوفی جیسی اس نے سوال کیا. مولا نے فرمایا دیکھو آسمان کے اوپر ایک چاند ہے، تم نیچے زمین میں 1000 پیالے پانی کے بھر کے رکھ دو، ہر پیالے کے اندر تمہیں چاند نظر آئے گا، تو کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے؟ کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا. 1000 نہیں 10,000 پیالے رکھو، 1,00,000 پیالے رکھو، چاند کے نیچے 1,00,000 پیالے رکھو، 1 کروڑ رکھ دو. پھر نے تو گنان میں کوٹی کا لفظ کیا، کوٹی یعنی 1 کروڑ 10 ملین. اس تمام پیالوں کے اندر اس کا وہ پرتاؤ پڑ رہا ہے. اس لیے وہ اللہ ایک ہی ہے، مگر ہر گھٹ کے اندر اس کا نور اس طرح چمکتا ہے کہ جیسے پیالوں کے اندر چاند کا عکس آتا ہے.
تو ہر گھٹ میں وہ بیٹھا ہے. سیدہ امام بیگم نے یہی کہا، اس مولا کو ہر گھٹ کے اندر دیکھو، اور یہ ایمان کے ساتھ. مطلب اس کا کیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرو، کیونکہ اس میں مولا بیٹھا ہے. کسی کا برا نہ کرو، کسی کو ہلکا نہ سمجھو، کسی کو ہیٹ نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کیونکہ جس طرح تیرے گھٹ کے اندر مولا بیٹھا ہے، اس کے گھٹ میں بھی مولا بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے کہ تیرے گھٹ کے اندر جو مولا کا نور ہے، جو روح ہے، وہ اور تم، یہاں تو سے مراد انسان کا ہوں پر ایگو، اس کے بیچ میں بہت سے پردے ہوں میں تو اس کی روشنی باہر نہیں نکلتی. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے گھٹ کے اندر پردے نہ ہوں میں اور اس کی روشنی سے اس دوسرے بشر کا گھٹ روشن ہے. تمہارے کو بہتر ہوگا. تو اس لیے ہر گھٹ کے اندر مولا بیٹھا ہے. اور پھر کہا کہ میرا پیر جو ہے وہ پیر حسن ہے. پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہے. پیر حسن کبیر دین کو اپنے دادا کو یاد کیا. چھوٹا سا گنان ہے 4 پارٹ کا، لیکن اس میں بہت بڑا گنان ہے، بہت بڑا علم ہے. سیدہ امام بیگم تنبورا ہاتھ میں 2 تارے والا وہ بھی بجایا کرتی تھی. ان کے جتنے گنان ہیں وہ اسی طرح سے راگ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، بڑے میٹھے گنان ہیں. لیکن آج ہمارے پاس لگ بھگ 10-11 گنان ان کے ملتے ہیں، باقی کے گنان لاسٹ ہو گئے. ہمارے پیروں کے جو اولاد تھی انہوں نے بہت کام کیا، ہمارے مذہب کا بہت کام کیا. بھلے ان کو پیر جوما نہیں ملا تھا. ہندوستان کے اندر پیر تاج دین کے بعد پیروں کی اولاد کا سلسلہ جو تھا پیری جومے سے بند ہو گیا. مولانا امام مستنصر باللہ کا زمانہ تھا، مستنصر باللہ سیکنڈ. ان کے زمانے کے اندر پیر تاج دین گزر گئے. جماعت خانے کے اندر کچھ جھگڑا ہوا، 2 پارٹیاں لڑنے لگیں. پیر تاج دین کو بھی کچھ چھڑاتے وقت لکڑیاں سر پہ پڑی اور دوسرے یا تیسرے دن حضور نے دنیا چھوڑ دی. مولا بہت ناراض ہوئے کہ جماعت نے پیر تاج دین کو مارا. پھر اس کے بعد پیری جمع ہندوستان میں سے بند ہو گیا. پیری جمع ہندوستان کے اندر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نہیں آئے، اس کے پہلے اپنی ماں کو دے کے بھیجا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ 1842 کے اندر انڈیا میں آئے، ایران چھوڑا. لیکن اس کے پہلے 2 یا 3 برس پہلے مولانا حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جامع دیا اور ہندوستان مسقط گوادر بھیجا. پیر کی پوٹھیوں میں پیر بی بی سرکار کا جو نام ہے، پیر متا سلامت، پیر بی بی سرکار متا سلامت، وہ حسن علی شاہ ماں باپ کی ماں. ان کو پیری جامع دے کے ہندوستان بھیجا تھا. اس وقت سیدہ امام بیگم کراچی ان کو ملنے کے لیے بھی گئی تھی. بعد میں تو حسن علی شاہ ماں باپ خود آئے اور علی شاہ ماں باپ پیری جومے میں تھے، وہ بھی ساتھ تھے. پھر علی شاہ ماں باپ جب امام بنے تو اپنا پیری جومہ اپنے بڑے لڑکے پھر شہاب الدین شاہ کو دیا. پھر شہاب الدین شاہ گزر گئے تو ان کا لڑکا ایک تھا 3 مہینے کا سید ابو الحسن، اس کو پیری جومہ دیا 3 مہینے کے بچے کو. اور اس کے گزر جانے کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ نے پیری جومہ اپنے پاس رکھ لیا. لیکن امام سلطان محمد شاہ جب امامت کی گادی پہ آئے تو پیری جومہ سید ابو الحسن شاہ کے پاس تھا، امام سلطان محمد شاہ کے پاس نہیں تھا. 3 مہینے کے بعد جب سید ابو الحسن شاہ گزر گئے تو پیری جومہ امام سلطان محمد شاہ نے اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو نہیں دیا. آج حاضر امام نے بھی پیری جومہ اپنے ہی پاس رکھا ہوا ہے، کسی کو دیا نہیں. امامت کا جومہ بھی ہے، پیری جومہ بھی ہے. ہدایت کرنا، دھرم سکھانا، یہ پیر کا کام ہے. مولا جب آتا ہے ہم کو دیدار دیتا ہے، یہ پیری جوت ہے. کبھی کبھی وہ امامت کی جوت میں ہوتا ہے
لیکن امام اکیلا پیر کے بغیر جماعت میں نہیں آتا ہے. پیر اکیلا ہوئے تو آتا ہے مگر امام اکیلا نہیں آتا. اس کے لیے سلطان محمد شاہ کے زمانے سے آج تک پیری اور صوبی جو میں دونوں ساتھ رہ گئے, دونوں ساتھ رہے. اور اس کے پہلے حسن علی شاہ ماں باپ جب امام تھے اکیلے کبھی نہیں آتے تھے. پیر ساتھ ہونا ہی چاہیے, کیونکہ اگر پیر ساتھ نہیں ہوئے تو امام کا دبدبہ جو ہے, ہماری زبانیں بند ہو جائیں, ہم بول بھی نہیں سکتے. پرانی ہسٹری جو ہماری ہے اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہمارے مذہب کی ملتی ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. دینداروں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, آپ ادھر آئے ہو ہندوستان پاکستان چھوڑ کے کہ افریقہ چھوڑ کے, اس ملک اور ان ملکوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے سوسائٹی کے حساب سے. اس ملکوں کے اندر نارتھ امریکہ میں, جس میں کینیڈا, میکسیکو اور امریکہ شامل ہیں, ان ملکوں کے اندر چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, گناہوں کی, بدیوں کی آگ جلتی ہے چاروں طرف. 5 دن آپ کا اس طرح سے جاتا ہے, کبھی ادھر سے سیک آتا ہے, کبھی ادھر سے سیک آتا ہے, کبھی ادھر سے آتا ہے. یہاں سیک سے مطلب میرا سیک یعنی وارمتھ, ہیٹ. میرا مطلب اس ہیٹ سے گناہ کی ہیٹ ہے. ٹی وی کھولو تو گناہوں سے بھری ہوئی, ریڈیو سنو, میگزین دیکھو, لوگوں سے ملو, لوگوں کے لباس دیکھو, عورتوں کے لباس دیکھو, ان کی دم پچھاڑ دیکھو, ان کی شراب نوشی دیکھو, جدھر دیکھو ادھر کی سوسائٹی جو ہے اتنی میٹیریلسٹک ہو گئی ہے, اتنے گناہوں میں پھنس گئی ہے کہ ان کو اس چیز کا خیال تک نہیں. کیوں کہ ان کی جو ضمیر ہے نا, جس کو ہم کانشس کہتے ہیں, یہ آرڈینری لفظ کانشس جو یوز ہوتا ہے وہ میرا مطلب نہیں. یہاں جو کانشسنس ہے وہ انسان کی روحانی کانشسنس ہے, اسی کو حقیقت کی سمجھ کہتا ہوں, وہ مر چکی ہے. آپ کبھی کبھی ایسے میگزینز کہ جو مذہبی میگزینز ہیں, اس میں میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا, لیکن پلین ٹروتھ نام کا ایک میگزین نکلتا ہے مہینے, میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں. اندر بعض ایسی باتیں پڑھ کے دل کو تھوڑی تقویت ملتی ہے کہ نہیں, کرسچینٹی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اندر کی مجلس کو, پرجا کو, سوسائٹی کو, معاشرے کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں. یہ پلین ٹروتھ والے لاکھوں کا کام کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, مفت دیتے ہیں. ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے. یہ کرسمس ہے آنے والا, ابھی تھوڑے دنوں کے اندر, 1 مہینہ پہلے سے اس کی دھما چوکڑی شروع ہو جاتی ہے, ہنگامہ شروع ہو جاتے ہیں. کرسمس کوئی ریلیجیس نظر سے یہ لوگ نہیں مناتے, انہوں نے اس کو کمرشلائزڈ کر دیا ہے. عام کرسچن ضرور ہے. اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی بھی پالیٹکس میں پڑ گئے, جیوگرافی میں پڑ گئے, لینڈ میں پڑ گئے, کھانے پینے میں پڑ گئے. اسلام کی جو پیور ویلیو تھی وہ ان سے نکل گئی. آج ہمارے اسماعیلی جماعت کے اندر بھی یہاں کی سوسائٹی میں آنے کے بعد لگ بھگ 20 برس ہوئے کہ ہماری جماعت ادھر آنے لگی, کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر. آہستہ آہستہ جماعت بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ بڑھے گی. آج سارے نارتھ امریکہ میں 60,000 سے زیادہ اسماعیلی ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں کہ میری امید ہے, میری دعا بھی ہے, اور میرا کیلکولیشن بھی ہے کہ ادھر 1,00,000 اسماعیلی بہت دور نہیں ہوئیں گے. اگر امام کی گولڈن جوبلی تک یہاں 1,00,000 اسماعیلی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. ادھر جماعت بڑھے گی اور بہت بڑھے گی. یہاں کی جماعت کو کام بھی بہت کرنے پڑیں گے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری جماعت نے ادھر آ کے یہاں کی سوسائٹی کی بہت سی چیزیں دیکھ کے اپنے دل کو ڈولا دیا,
ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگ گئے مذہب کے خلاف، مذہب کے لیے، اس میں تھوڑا ہم مشنریوں کا اور ہماری لیڈرشپ کا بھی قصور ہے، اس میں پہلے نمبر کا، کیونکہ مشنریوں کو جتنی واضح کر کے جماعت کو سمجھانا چاہیے، ہماری جماعتوں میں واضح گھٹ گئی، بلکہ ادھر زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ گھٹ گئی۔ واز کرنے والے بھی اوپر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، خود اسٹڈی نہیں کرتے، حالات کا خیال نہیں کرتے۔ مشنریوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ، جماعت کو حقیقت بتانے کے لیے، رائٹ اور رانگ کی خبر دینے کے لیے یہ مشنریوں کا فرض ہے۔ مکھی کامڑیا کا فرض اتنا ہی ہے کہ وہ جماعت میں واعظ ارینج کرائے، مگر یہ مشنریوں کا، واعظین کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو حقیقت بیان کرے۔ ہمارا قصور ہے، اور اس قصور وار گروپ کے اندر میں خود بھی شامل ہوں۔ اس میری بوڑھی عمر کے اندر جتنا میرے سے بنتا میں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ بعض مجبوریاں اس کے لیے نہیں ہوتی۔ مومنو، آج ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سے کوشچنز آتے ہیں۔ میں وہ کوشچنز کی لسٹ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات کرتا ہوں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں مگر اسماعیلی مسلمان۔ تو بھائی مسلمان اور اسماعیلی مسلمان میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھے اور شریعت کے اوپر چلے۔ بس اس نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مسجد میں جا کے نماز پڑھی، رمضان مہینے میں تھوڑے سے روزے رکھ لیے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، بس وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمان 95% مسلمان، میں واپس ریپیٹ کروں، 95% دینداروں میں آپ کو جو عرض کرتا ہوں، حقیقت کے اوپر عرض کرتا ہوں، اپنے ایکسپیرینس پہ عرض کرتا ہوں۔ مولا کی رحمت سے دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں میں گیا ہوں، موروکو سے انڈونیشیا تک میں مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کی اسٹڈی کی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں 95% آج کے مسلمان کا صرف لیبل لگائے ہیں۔ 95% مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں، پروفیس کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ زکوٰۃ تو کوئی دیتا ہی نہیں۔ روزے، میں تو رمضان مہینے کے اندر مسافری کرتا رہا ہوں، ہوٹل کھلے ہیں، ہوٹلوں میں شراب خانے کھلے ہیں، مسلمان ملکوں میں ہوٹل کھلے ہیں اور ہوٹلوں میں شراب خانے کھلے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے اندر 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں مسلمان جا کے شراب پیتے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ کے کارن سے وجہ سے یہاں شراب ملتی ہے، دوسری جگہوں پہ نہیں منع ہوتی ہے۔ ٹورسٹ کے کارن سے وجہ سے یہاں کھانا پینا بھی ملتا ہے کہ جو دوسرے ہوٹل نہیں دیتے۔ کراچی جیسے شہر میں، جدہ جیسے شہر میں، تیونس جیسے شہر میں، مراکش کے اندر، رباط جیسے شہر کے اندر ہوٹلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ آج مسلمان صرف نام کے مسلمان، اور انگلی ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں۔ فرق یہ ہے، وہ مسلمان جو مسلمان ہے صرف وہ امامت کی انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، اور ہم اسماعیلی مسلمان امامت میں اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی تفاوت یہ ہے، ہم امام کو مانتے ہیں، وہ امام کو نہیں مانتا۔ ایسا مت خیال کرنا دینداروں کہ میں چھوٹی سی جماعت میں، اپنی میری اسماعیلی جماعت ہے، اس کے اندر جو چاہے میں کہہ لوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اس مولا کی رحمت سے میں نے سنیوں کی مسجدوں میں جا کے واضح کی ہیں اور امامت کے اوپر کی ہیں۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا کہ میں اسماعیلی ہوں۔ اب کہ صرف گھر میں تو بکری بھی شیر ہوتی ہے،
لیکن میں ایسی بکری نہیں ہوں کہ جو گھر میں شیر اور باہر بکری ہو گئی. مولا کی رحمت سے میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تم اور ہم، فرق یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم مومن ہیں. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو علی کے اوپر ایمان لاوے. میرے شہر امرتسر کا رہنے والا، میں امرتسر میں پیدا ہوا ہوں. میری شروع کی ایجوکیشن وہاں ہوئی، پھر میں لاہور اور علی گڑھ اور بامبے چلا گیا. میرے شہر امرتسر میں کا ایک سنی مولوی، اس نے 650 پیج کی کتاب لکھی ہے علی کی شان میں. 650 پیج میں علی کے اوپر اس نے رسول اللہ کی حدیثیں اکٹھی کی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سنی مجھ کو بہت بری نظر سے دیکھیں گے، مگر مجھ کو اس کڑوی نظر کا کوئی خیال نہیں. میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم کی ایک حدیث کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا علی سے محبت رکھنے کا نام ہی ایمان ہے، اور جو اس سے بغض رکھے وہ کافر ہے اور منافق ہے. منافق اس کو کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ جو ظاہرہ طور پہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا. اب منافق اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کیا کہ ہاں برابر ہے اور دل کے اندر منع کرے. ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو منافق میں آتے اور ان کا پروپیگنڈا آج لگ بھگ 10 برس سے شروع ہو چکا ہے. اور کچھ تھوڑے سے اپنے بھائی اپنا مذہب چھوڑ کے نکل بھی گئے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ہماری 1400 برس کی ہسٹری بھری ہوئی ہے اس سے. بہت سے اسماعیلیوں نے اپنے امام کی دامن چھوڑ دی، دوسروں میں چلے گئے. ہر امام کے جومے کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. میں نے ایک دفعہ مذاق میں مگر سچی بات کہہ دی، کہیں مذاق میں کہہ دی سچ. ہم کھاتے پیتے ہیں نا، گند بھی نکلنا چاہیے، پخانہ بھی نکلنا چاہیے نا. جماعت جو ہے وہ ایک لیونگ باڈی ہے. علم کھاتی ہے تو بے علمی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاخانے کی طرح ہے، وہ گند نکلنا چاہیے ہمارے مذہب میں سے، جماعت میں سے، اور نکلتے رہتے ہیں. ہر زمانے کے اندر ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. شاید 150 برس کے بعد نہ ہوئے، اور کیوں نہ ہوئے اس کی بھی کوئی وجہ ہے، مگر تب تک تو ہوئے گا. تو علی کی محبت ہی ایمان ہے. ہم اسماعیلی کسی بھی قیمت کے اوپر اپنی جان، مال، آل، اولاد سب قربان کر دینے پر بھی ہم علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضرت امام کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی اللہ کا نور ہے، یہی علی کا نور ہے، یہی خداوند عالمین کی ہدایت ہے، یہی اللہ تعالی کا مظہر ہے. اللہ رسول کی یہ شان ہے، اللہ رسول کی یہ آل ہے. اللہ رسول اس کے اوپر دامن رکھے ہوئے. امام ہر حالت کے اندر خدا تعالی کا نور ہے. اسماعیلی مذہب کا سارا بیس ہی یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہی آیت ہمارے مذہب کا بیس ہے. ہم شریعتی نہیں ہیں مگر شریعت سے انکار نہیں کرتے. ہم نے جو شریعت میں سے سیکھا اب ہم طریقت میں آئے. اسماعیلی جو طریقہ ہے یہ طریقت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ طریقت ہے. شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ شریعت میں ہم ABC سیکھتے ہیں، الفابیٹ سیکھتے ہیں، 1 2 4 5 8 ہند سے سیکھتے ہیں. وہ بیسک چیزیں سیکھتے ہیں کہ جو ساری زندگی یونیورسٹی تک کام آتی ہیں. یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ بھی الفابیٹ اور سپیلنگز کے ساتھ کام کرتا ہے، جو اس نے چھوٹی عمر کے اندر سیکھا تھا. ABC جب سیکھی تھی وہ اس کو ساری زندگی کام آئے گی. ABC سے انکار نہیں ہو سکتا. شریعت وہ شریعت کہ جو طریقت کا بیس ہے،
وہ ہماری ہے، مگر وہ شریعت کہ جو طریقت کا بیس نہیں مگر سپرفلوس ہے، یا اپنے زمانے کے اندر ضروری تھا، رسول اللہ کے زمانے میں ضروری تھا، آج نہیں. ایسی بہت سی چیزیں قرآن شریف کے اندر ہیں کہ جو آج اگر وہ عمل میں لائی جائیں تو سوسائٹی میں نفاق پیدا ہوتا ہے. ایک مثال دوں، یہ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، آج کی اس دنیا کے اندر بھلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی ہے وہ غلام ہے؟ آج کی دنیا کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے میری ماں ہے مگر عورت ہے؟ یہ کہہ کے کہ میری ماں ہے مگر عورت ہے تو ہم اس کو کتنا ذلیل اور ہلکا کر دیتے ہیں. قرآن شریف نے یہ کہا ہے، میں کیا کہوں. قرآن کہتا ہے کہ مرد کی ایک گواہی، اس کے سامنے دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ عورت جو ہے وہ آدھی انسان ہے، بس اللہ نے خلق کیا ہے. اگر خالق یہ کہتا ہے کہ عورت مرد کے سامنے آدھی ہے، اس کی ہستی، اس کی زندگی، اس کی وٹنس سب کچھ آدھا ہے. قرآن شریف نے یہ جو لا نقی کیا، طے کیا، وہ فطرت کے حساب سے نہیں تھا. اگر فطرت دیکھنا چاہتے ہو تو عورت مرد میں کوئی فرق نہیں، جسمانی فرق ہے وہ کوئی فرق نہیں، دونوں میں روحانیت ایک جیسی ہے. بلکہ میں تو یہ دیکھتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، سینکڑوں سال سے عورتیں جتنی عبادت میں آگے بڑھتی گئیں مرد بہت کم رہے. عورتوں میں جتنی حیا و شرم ہے مردوں میں نہیں، عورتوں کے اندر جتنی محبت ہے مردوں میں نہیں، عورتوں کے اندر جتنی سادگی ہے مردوں میں نہیں. عورتوں میں بڑی خوبیاں ہیں کہ جو مردوں میں نہیں. سب سے بڑا مادہ عورت کے اندر رحم کا مادہ جو ماں بن کے ملتا ہے، اس کو مرد اس کے سامنے 1% بھی نہیں. عورت کے تو خدا نے بہت سی چیزیں بخشش دی ہیں. پھر یہی قرآن عورت کو مرد کے سامنے 50% بنا ڈالے. 50-50 نہیں، وہ پورا 100 اور عورت بیچاری 50. خدا نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ شریعت ہے جو ملا مانتا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ابھی یہ بے نظیر بن گئی ہے تو ابھی ملا کیا کہے گا کہ اس کی گواہی آدھی ہوگی کہ پوری ہوگی. اگر ملا مانتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی کے سامنے ایک مرد کافی ہے. بھائی بات ایسی تھی، رسول اللہ کے بعثت سے پہلے یعنی ان کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کا خیال کرو کہ ایک مرد کی 600 بیویاں ہوتی تھی. 600 وائفز، 100-200 تو معمولی بات تھی. اور یہاں تک دینداروں، یہاں تک کہ باپ اگر مر جائے تو اپنی سگی ماں کے سوا باپ کی بیویاں بھی اس کی بیویاں بن جائیں. استغفر اللہ. ایسے حالات کے اندر سے خدا تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے آہستہ 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 یہ معاشرے کو چینج کیا اور اس قسم کی باتیں بنے. کبھی کبھی میں اپنی وعظوں میں ایسی جب لمبی واضح ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی چیزیں میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ شریعت کے اندر ایک اور چیز ہے. آپ ملا کو دیکھو تو اس کا پاجامہ جو ہے نا وہ زمین سے 1.5 فٹ اونچا ہوگا. بات یہ تھی کہ ایک دن بارش ہو گئی تھی اور مدینے کے اندر بارش تو کبھی کبھی ہوتی تھی. خوش نصیبی کا دن تھا. نبی کریم کو کسی کے گھر جانا تھا کھانے کے لیے، تو آدمی آگے مشال لے کے راستہ دکھاتا تھا. بتیاں وغیرہ نہیں تھی. اب وہ جو آدمی آگے جاتا تھا اس نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور وہ اتنا لمبا تھا جیسے آج بہت سے جوان پتلون پہنتی ہیں یا عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں تو زمین کا کچرا بھی صاف کرتی جاتی ہیں، زمین گھسٹتی جاتی ہے. اتنے لمبا تہ بند باندھا تھا اور بارش ہو چکی تھی تو نیچے کیچڑ لگتا تھا. رسول اکرم نے اس کو کھڑا کیا. ایک کو کہا تو ذرا مشال پکڑ اس کی اور اس کو کہا کہ تو تہ بند اونچا کر، کیونکہ زمین کے ساتھ کیچڑ گھسیٹتا جاتا تھا. اس نے ادھر ادھر سے اڑے اس کے ذرا اونچا کیا. حضور نے فرمایا اور اونچا کر. اس نے تھوڑا اور اونچا کیا. آپ نے بالشت دکھائی کہ اتنا اونچا کرو، تو یہ بالشت ہے 9-10 انچ ہوتی ہے نا، تو اس نے ایسا اونچا کر دیا. ہاں ابھی ٹھیک ہے.
اب 1400 برس کی کس کنڈیشن میں، کون سے کانسیپٹ کے اندر، کس کمپلیکس کے کارن سے یہ نبی نے فرمایا، وہ ملا بھول گیا. لیکن ابھی وہ پاجامہ بھی پہنے گا، پتلون پہنے گا تو 10 انچ اونچی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا. یہ شریعت ہم نہیں مانتے. ایسی بہت سی شریعت کی چیزیں ہیں. ہماری شریعت یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم اسماعیلیوں نے الحمدللہ کبھی بھی شرک نہیں کیا. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے شرک کیا ہے وہ خود مشرک ہے، اس کا ایمان خراب ہے. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم نے دو اللہ کبھی مانے ہی نہیں. ہمیں اللہ جیسا کوئی دوسرا مانا بھی نہیں. ہم تو اللہ کو ہی اللہ مانتے ہیں. اللہ جو ہے وہ نور ہے، نور. بدن کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد. صرف یہی بات ہے دینداروں کے نور کی جو کانسیپٹ ہے ہماری، جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ وہ اللہ کا نور ہے. اس نور کی حقیقت کو کسی نے جانا نہیں، اس لیے یہ سب جھگڑے ہوتے ہیں. ہم نے یہ حضرت امام کو امام مانا، اس کے بدن کو نہیں. بدن کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اتنے عابد نہیں ہیں نبیوں کی طرح کہ ہم کو وحیاں آتی رہیں. ہمیں ضرورت ہے اس کے بدن کی کہ وہ ہمیں آ کے ہدایت کرے اور ہم سنیں. وہ بولے ہم سنیں، ہم بولیں وہ سنیں. اس لیے بدن بیچ میں آتا ہے، باقی بدن کچھ نہیں. اگر بدن کو مانتے تو 48 بدن تو زمین میں دفن ہو گئے علی سے سلطان محمد تک. ہم نے بدن کو کبھی نہیں مانا. ہمارا ایمان تو کبھی مرتا ہی نہیں، وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، اس نے کبھی جنم لیا ہی نہیں، نہ کبھی وہ مرنے والا ہے. تو وہ کون سا ایمان؟ وہ نور. اس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اس نور سے ہم ہدایت مانگتے ہیں. حضرت امام کے نور کی شناخت ہی ہمارا اسماعیلی مذہب ہے، اور یہی اللہ کا نور ہے. اللہ بذات خود نور ہی نور ہے. ایک اللہ تمام خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کی بھیجی ہوئی جتنی بھی کتابیں، صحیفے، اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں. یہ بیسک پرنسپل ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کی ہدایت رسول اللہ کی وفات کے بعد بند ہو گئی تو ایسا اللہ ہم کو نہیں چاہیے. اگر اللہ نے اپنی مخلوقات کو ہدایت کرنا بند کر دیا تو یہ کیسا خدا؟ خدا تو کبھی تھکتا نہیں، خدا تو اپنی ڈیوٹی سے کبھی ہٹتا نہیں. اس کی ہدایت جاری ہے، ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، کیونکہ وہ ذات جو ہے اس کو زوال نہیں. زوال کہتے ہیں جس میں ڈکریز ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جاری ہے. البتہ نبوت پوری ہو گئی، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر ہدایت جاری ہے. اور وہ ہدایت اللہ کا نور ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. نبی فرمایا میں جاتا ہوں لیکن کتاب اور امام کا نام آپ نے نہیں لیا، اطرتی کہا، اہل بیتی کہا. اس لیے کہا اس لیے کہا کہ اگر امام کا نام لے لیتے تو گڑبڑ ہو جاتی. کوئی امام غزالی کو مانتا ہے، کوئی شافی کو مانتا ہے، کوئی ابو حنیفہ کو مانتا ہے. ایسے تو کئی امام پیدا ہو گئے، آج بھی بہت سے امام ہیں. ارے خمینی کو بھی امام ماننے والے نکل آئے. لیکن نبی نے یہ کہہ کے کہ وہ امام میری بیٹی اور علی کی نسل میں سے ہوگا، یعنی حسینی ہوگا. حسینی کا لفظ ہے اس میں حدیث شریف کے اندر کہ وہ حسینی ہوگا. امام حسن کی اولاد امام نہ بنی، حسین کی اولاد بنی، اور قیامت تک یہ اولاد چلے گی. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ امامت قیامت تک چلے گی. اگر جھوٹا ہوتا استغفر اللہ تو یہ تو امامت کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ایک ایک بیان کی جائیں، آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. سب سے بڑی خوبی یہ امامت ہے.
سب سے بڑی خوبی، اس سے محبت کرو. رسول اللہ کا چہرہ اس میں دیکھو، اس کی آنکھوں میں علی کا دبدبہ دیکھو، اس کی زبان کے اندر قرآن کی لذت ڈھونڈو، اس کے رحم و کرم کی دعاؤں کے اندر خدا کی دعائیں مانگو. اسلامی مذہب جو ہے نا وہ ایسنس ہے اسلام کا، ایسنس ہے، یہ طریقت ہے، شریعت نہیں. اس لیے امام ہمارا سب کچھ ہے، وہ حب ہے اور اس کے اوپر سارا ویل چلتا ہے، ہم اس کے ارد گرد گھومتے ہیں پروانوں کی طرح. وہ ہماری زندگی ہے، وہ ہمارا ایم ہے، وہ ہماری عبادت ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہماری محبت ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے. ایک آخری گینا کا پاٹھ بولتا ہوں، آپ بولو کیونکہ میری آواز اتنی نہیں اور میری وائس بند ہے. جی تجھ بنا کوئی سوامی یمن چھتا مارگو تجھ بنا دین دنیا کی سب برکتیں دے، دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ہر بلا آفت مشکل دفع کرے، آپ کی مصیبتوں کو دور ہی رکھے. مولا آپ کو ایمان میں، جان میں، آل اولاد میں، روزی کمائی میں، تندرستی میں، عبادت میں بہت برکتیں دے. فرمان بردار مومن بنا، دفن سکریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام آپ کو خوشیاں دے دے، برکتیں دے دے، نیک مرادیں پوری کرے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.